ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم بن طارح بن ناحور، آپ توحید کا درس دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا محبت تھی، اور نمرود جو ہے نا، جو شخص اس کو سجدہ کرتا وہ اس کو راشن دیتا تھا، اسی کے گھر پہ چولہا جلتا تھا جو نمرود کو سجدہ کرتا ہے، ورنہ سزائیں دیتا، سزا کے طور پر جیل میں بھی بند کرتا اور ساتھ ساتھ کا قتل کروا دیتا، اگر کچھ نہ ہو سکے تو راشن بند کر دیتا، کھانا پینا۔ اس نے اپنی رعایا کو اپنے ماتحت کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اپنا کاروبار ادھر ادھر کر لے، اگر کسی نے کرنا بھی ہے تو سارا حساب و کتاب نمرود کو دینا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اتنا اس کا کنٹرول تھا، لیکن سارے لوگ سجدہ کرتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، جس کو قرآن نے بیان کیا، بڑا پیارا واقعہ۔ اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی، اللہ کلام فرما رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے نبی سے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا الذی حاج ابراہیم فی ربہ، وہ شخص جو ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، حاجہ کا مطلب ہے جھگڑنا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا، نمرود کہتا ہے میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں پالنے والا ہوں، میرے آگے سجدہ کرو، میں تمہیں راشن دیتا ہوں، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں تمہیں پلاتا ہوں، تمہیں گھر کے اندر ہر شے میں مہیا کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا، رب میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں تو نہیں کھلاتا، کھلاتا میرا اللہ ہے، کھلاتا میرا رب ہے، جس نے تمہیں زندگی دی، جس نے تمہیں سب کچھ دیا، جس نے تمہیں تخت پر بٹھایا، آج تیرے پاس جاہو جلالت ہے اسی رب کی وجہ سے ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی رب ہے، نعوذ باللہ، میرے علاوہ کوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے میرا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہیں تخت پر بٹھایا، جس نے تمہیں شان و شوکت دی۔ نمرود کہتا ہے نہیں میں رب ہوں، میں لوگوں کو کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں۔ اب اس بات پر بحث ہو رہی ہے، جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟ رب پر، وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان آتا اللہ الملک، اللہ نے تمہیں بادشاہت دی، وہ رب ہے میرا جس نے تمہیں بادشاہ دی، سب کو تمہیں دیا۔ تو نمرود کہنے لگا اچھا یہ تو بتا، تو کہہ رہا میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے بادشاہت دی، حالانکہ رب میں ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے رب کی صفت کیا ہے؟ نمرود نے کہا اے ابراہیم یہ بتاؤ تمہارے رب کی کون سی شان ہے، کون سی عظمت ہے جو مجھے بتاؤ گے تو میں حیران ہو جاؤں۔ آپ نے کہا اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا ہے، لوگوں کو موت دیتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تھا آپ جان سکے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تخلیق کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جو ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے بچے کو رکھتا ہے وہ ہے، پھر وہ بچہ باہر آتا ہے، یہ تخلیق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، بڑا پیارا مکالمہ ہے، نور بھرا، لذت بھرا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو مارتا جلاتا ہے، جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے، لوگوں کو موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود کہنے لگا کام تو میں بھی کر لینا، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، قید خانے سے 2 قیدی بلائے، ایک کو آرڈر ہو چکا تھا کہ اس کو پھانسی ہونی ہے، اور دوسرے کو آرڈر ہو چکا تھا کہ اس کی سزا ختم ہو چکی ہے، اب اس کو آزادی ملنی ہے۔ اس نے کیا کیا، آزادی والے کا سر قلم کر دیا اور جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کام تو میں بھی کر لے رہی۔ اس کے اندر عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، اور یاد رکھیے گا جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا نا اس کے پاس عقل بھی نہیں ہوتی۔ تو نمرود پہلے وہ سب سے بڑا کافر تھا اس دور کا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا رہا تھا، نعوذ باللہ، رب کے مقابلے میں۔ تو پھر رب کے مقابلے میں کوئی آئے تو اس کو سمجھ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اس نے یہ کام کیا نا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ بے وقوف بندہ ہے، اس کو سمجھ تو آنی نہیں، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ اللہ پیدا کرتا ہے، تو 9 مہینے کسی کو پیدا کر کے دکھا، اب ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ رکھ کے دکھا پھر وہ پیدا ہو۔ آپ نے کہا اس سے اس طرح کی بحث نہیں کرتا، اس کو سمجھ نہیں آنی۔ آپ فرمانے لگے اچھا میرا رب وہ ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے جاتا ہے۔ فأتی بها من المغرب، ایسا کر کہ سورج کو مغرب سے نکال دے، یعنی الٹ کر دے، یعنی ایسا کر دے کہ آج صبح سورج نکلنا ہے مشرق سے تو مغرب سے نکال دے۔ اب کوئی زمین کا معاملہ ہوتا تو وہ لے دے کے کر لیتا، نمرودی تو آسمانی معاملہ تھا۔ اب آسمانی معاملہ کیسے ہو سکتا تھا حل؟ اس پر تو اللہ کی حکومت ہے، سورج پر تو اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ کل دھوپ تھی آج چھاؤں نظر آ رہی ہے، سورج پر اللہ کی سلطنت۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا، قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے ہوش اڑ گئے یہ بات سن کر کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا معاملہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔
پتہ یہ چلا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھانے کی کوشش کی، چونکہ اس کے اندر عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ اپنا فضل دیتا ہے۔ فضل سے مراد ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، رب کی توحید ہے، رب سے پیار کرنا ہے، رب کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔